اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزان محترم۔ مجھے شہزادی کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا ہے۔ وہ یہ کہ ہم لوگ کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ شہزادی ہماری دعا نہیں قبول کرتی اور میری بات نہیں پوری ہوتی، میری دعا نہیں قبول ہوتی، پتہ نہیں میرا عمل اور اعمال کس طرح سے ان کے سامنے جاتے ہیں۔ کبھی ہم لوگ سوچ پاتے ہیں، کبھی نہیں سوچ پاتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، مجھے اس وقت اپنی گفتگو میں یہ کہنا ہے کہ بس اپنے دل کو قوی رکھیے، اپنے قلب کو سلیم رکھیے۔ اگر قلب سلیم ہوتا ہے اور غذائے روح سے پر ہوتا ہے، ہر عمل تو بی بی کے سامنے جاتا ہی جاتا ہے، لیکن شہزادی کچھ کسی کا رکھتی نہیں ہے۔ اگر ان کے لال کے لیے بھی کچھ کیا جائے تو وہ فوراً آپ کے لیے اس سے بھی حسین تحفے عطا کرتی ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جو میں عشرہ پڑھنے باہر گئی تھی تو وہاں ایک معتبر ترین شخصیت سے میری ملاقات ہوئی جو بہت اچھی سوز خوانی کرتی تھیں۔ تو دوران گفتگو انہیں نے مجھے بتایا کہ میرے پڑوس کی ایک ہندو خاتون تھیں جن کے پاس کالا سوٹ تھا، کالا جوڑا، شاید کسی نے دیا ہو یا مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کالا جوڑا انہیں نے مجھے دیا۔ جو سوز پڑھتی تھیں، مرثیہ پڑھتی تھیں، ان کو وہ ہندو خاتون نے کالا جوڑا دیا اور یہ کہہ کے دیا کہ آپ لوگ حسین کا ماتم کرتے ہیں نا، اس میں کالا پہنتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، آپ کے لے لیجئے۔ تو بتا رہی تھی کہ میں گھر لے آئی، گھر والوں نے بہت اعتراض کیا، تم نے کیوں لے لیا؟ اگر وہ دے بھی رہی تھیں تو آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ لیکن وہی بات ہے جو اسلام سکھاتا ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، چاہے کوئی ہو، کوشش کرنا چاہیے کہ دل آزاری کسی کی نہ ہونے پائے۔ تو انہیں نے اخلاقاً وہ جوڑا رکھ لیا اور اس کے بعد اگلے دن وہ خاتون ان کے یہاں آئیں جو سوز خوان تھیں، ان کے پاس آئیں اور انہیں نے اپنا خواب بتایا۔ کہا میری تو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کل آپ کو جو کالا جوڑا دیا تھا، کالا سوٹ دیا تھا، تو میں تو آپ کو دیکھ کے بھول بھی گئی تھی، تمام اور کاموں میں لگ گئی تھی، مگر رات میں ہم نے خواب میں دیکھا ایک کالا کالا کپڑا پہنے ہوئے، انہیں نے جو بتایا کہ کالا کپڑا سر سے پیر تک پہنے ہوئے کوئی خاتون، ان کی لینگویج میں اگر کہیں تو کوئی مہیلا آئی ہیں۔ اور جانتی ہیں کہاں آئی ہیں؟ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں گھر صاف رکھنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے۔ بی بی ضرور تشریف لاتی ہیں اگر ہمارے عمل اور اعمال صحیح ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میری گھر سے باہر میری بغیہ ہے جہاں پورے پھول کھلے رہتے ہیں، ہم کچھ کچھ بوتے ہیں، تو وہاں وہ بی بی کھڑی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں شانتی، اس خاتون کا نام شانتی تھا، تو کہتے ہیں شانتی تم نے میرے حسین کے چاہنے والے کو کالا جوڑا دیا ہے، حسین کے غم میں جو پہنا جاتا ہے تم نے کالا جوڑا دیا ہے، تو میرا دل خوش ہو گیا، مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے۔ تو بتاتی ہیں کہ اس خاتون کے بچے نہیں جیتے تھے، اولاد ہوتی تھی لیکن بچتی نہیں تھی، یہ بے اولادی تھی۔ تو کہتی ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مائی میرے بچے نہیں جیتے ہیں۔ تو انہیں نے کہا شانتی آج سے تمہارے بچے بھی ہوں گے اور بچے بھی جئیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے بعد تم صاحب اولاد ہوگی اور کبھی تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آئیں پوچھنے
کہا یہ بتائیے ہم نے آپ کو ایک جوڑا دیا اور اتنی دولت، اتنا سرمایہ جس کے لیے ہم در در بھٹک رہے تھے، اتنا علاج کر رہے تھے، کبھی یہاں جاتے تھے کبھی وہاں جاتے تھے، اور کوئی میرے اس مرض کو دور نہیں کر پایا۔ یہ کس کو پتہ لگ گیا؟ یہ کون راضی ہو گیا؟ کس کو یہ بات معلوم ہو گئی میرے دل کی کہ کسی کو آرام ملے، اور حسین کے نام پر وہ میں نے دیا؟ یہ کون تھا مجھے بتائیے؟ تو انہیں نے بتایا کہ یہ مادر حسین تھی، مادر حسین، حسین کی ماں تھی یہ، جو کسی کا کچھ نہیں رکھتی۔ تم نے حسین کے نام پر دیا تھا، آ کے وہ تم کو تمہاری جو دلی تمنا تھی، تمہاری زندگی کی جو بڑی ضرورت تھی، وہ تم کو تحفے میں دے گئی۔ شانتی جاؤ، اب شانتی سے رہو، انشاءاللہ تمہارے بچے ہوں گے۔ پروردگار عالم جس طرح سے ان کی مراد پوری ہوئی ہے، اسی طرح ہر مومن ہر مومنہ کی مراد پوری ہو، اور بی بی کا روضہ تعمیر ہو، اور مولا کا ظہور ہو۔ سب مومن مومنات کو مولا کی ضمانت میں دیا۔ آپ لوگ بھی ناز رضوی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔